اسی دن قیامت بھی ہوگی۔ اسی دن کو کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ محرم میں کثرت سے نفل روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ یہ روزے کے رکھنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے تب آپ دعا کرو گے تو آپ کی ہر دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ قرآن شریف نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، جس میں سے ایک محرم ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم نے خود فرمایا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہوگا، بہت زیادہ ثواب والا عمل ہوگا۔ اپنی نفس پر ظلم کرنے سے بچیں۔ اس مہینے میں ظلم و زیادتی سے اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ بچنا تو ہر وقت چاہیے، لیکن حرمت والے مہینے میں گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مہینوں میں تم اپنی نفس پر ظلم نہ کرو۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہم بتانے لگے ہیں آپ کو۔ اس وظیفے کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ جو شخص 9 اور 10 محرم کی رات کو یہ وظیفہ پڑھے، جو بھی دعا مانگے اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ اگر پسند کی شادی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کام میں رکاوٹ ہوگی تو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ رزق میں تنگی ہوگی تو غیب سے مل جائے گا۔ دولت کی کمی ہوئی تو دولت مل جائے گی۔ بے اولاد ہوں گی تو نیک صالح دیندار اولاد مل جائے گی۔ کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، بار بار یہ موقع نہیں ملا کرتا۔ آپ نے 9 اور 10 محرم کو عشاء کی نماز کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر، سر سجدے میں رکھ کر اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو ضرور کریں، دیکھنا آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک اور مبارک وظیفہ بتا رہے ہیں، اس عمل کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہ عمل آپ صرف 9 محرم کو کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل 9 محرم کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے یا پھر مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر بار آپ نے سورہ اخلاص اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ جب آپ اللہ الصمد پر پہنچیں تو آپ نے یہ آیت 9 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس آیت کو اپنی انگلیوں پر گن کر 9 مرتبہ پڑھیں اور پھر سورت کو مکمل کر لیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے کیسے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد 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 لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ آپ نے یہ عمل کو صرف 9 محرم کے دن ہی کر سکتے ہیں۔ جو پہلے وظیفہ بتائے تھے وہ 9 اور 10 محرم کو کرنا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ 9 اور 10 محرم کے دن آپ اس دعا کو ضرور سنیں، اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں۔ کیا پتہ اس دعا کو سننے سے آپ کی زندگی میں وہ سب واپس آ جائے یا آپ کی ہر وہ دعا قبول ہو جائے جو آپ کب سے دعاؤں میں مانگ رہے ہیں۔ اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں اور سکون سے اس دعا کو سنیں اور دل میں آمین کہیں، اور ایک بار کمنٹس میں بھی آمین کہیں۔ یہ مبارک مہینہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 2 روزے رکھنے کی برکت سے آپ کے پچھلے سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جان لیں کہ جب پچھلے سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے تو آپ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے، تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک اسی وقت قبول کر لیں گے۔ تو اس دونوں وظیفوں کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس دعا کو سکون سے سنیں۔ یا اللہ پاک جتنے بھی میں نے تجھ سے گناہ کیے ان سب کی میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔
یا اللہ پاک ہماری دلی مرادوں کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ہم جس کو بھی اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ کریم تو نے اس مبارک مہینے میں بہت سارے معجزات کیے۔ یا اللہ ایک معجزہ ہمارے لیے بھی کر دے، ہماری قسمت کو بدل دے، ہمارے نصیب میں وہ خوشیاں لکھ دے جس کے ہم سب منتظر ہیں۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ تو روزے دار کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یا اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں سکون کی برسات کر دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیوں کی برسات کر دے۔ یا اللہ ہم کسی چیز کے لیے نہ ترسیں، ہمیں اتنا نواز۔ یا اللہ تیری شان بہت زیادہ بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی، جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے تو ہمیں عطا کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لمحہ لمحہ خطا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نیک ہدایت دے۔ یا اللہ ہماری دلی خواہشات کو اپنی بلند و بالا طریقے سے قبول فرما لے اور اسے معجزے کے طور پر ہماری زندگیوں میں روشن کر دے۔ یا اللہ ہم بکھرے پڑے ہیں، یا اللہ ہم مایوس ہو گئے ہیں، یا اللہ ہم دعا مانگے تھک گئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مایوسی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے تھکنے سے پہلے ہماری زندگیوں میں معجزے کر دے۔ یا اللہ ہم برے ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں صرف تجھے پکارتے ہیں۔ یا اللہ بے شک تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ یا رحمان و رحیم ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے اور ہمارے لیے اس 9 اور 10 محرم کو ہم نے جو بھی وظیفے کیے اسے اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ہماری روزوں کی برکت سے ہماری زندگیوں میں سکون نازل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے نیک حاجتوں کو اپنی بلند طریقے سے قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ سچے بادشاہ ہماری دعاؤں کو، ہمارے کیے گئے وظیفوں کو، ہماری تہجد کی نمازوں کا مان رکھنا، ہماری دعاؤں کی لاج رکھنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ اس دعا میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں ان سب کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں اور ہر وہ خوشی جو وہ چاہتے ہیں ان کے مقدر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دے اور ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں لکھ دے اور ان کی ساحتوں کو ان کے نصیب میں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔